آپ اس بات کو نوٹ کر لیں، یہ جو جنگ ہے یہ جنگ تیسرے ورلڈ وار کی طرف جا رہی ہے، اور میرا ماننا تو یہ ہے، میری اپنی ذاتی رائے یہ ہے کہ تیسرا ورلڈ وار شروع ہو چکا ہے اگر آپ حدیث پر غور کریں۔ دیکھیے ایک حدیث میں آپ کو سناتا ہوں، آج صبح وہ حدیث میں نے پڑھی اور میں کافی نوٹ کر رہا تھا کہ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیے کیا ارشاد فرمایا۔ ابن ماجہ کی روایت ہے اور حافظ ابن حجر اسقلانی نے کہا ہے کہ صحیح روایت ہے، صحیح حدیث ہے۔ کیا روایت ہے؟ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جنگ عظیم اور قسطنطنیہ فتح ہونے کے درمیان 6 سال لگیں گے۔ جنگ عظیم، قسطنطنیہ بولتے ہیں استنبول کو جہاں ٹرکی کی حکومت ہے، جنگ عظیم اور قسطنطنیہ کے فتح ہونے میں 6 سال لگیں گے۔ 7ویں سال دجال آ جائے گا۔ 7ویں سال کیا ہوگا؟ دجال آ جائے گا۔ اب ذرا عصر حاضر سے اس کو تطبیق دیں، کیونکہ امام مہدی جو آئیں گے تیسری جنگ عظیم میں ہی آئیں گے، ان کے آنے کے بعد جنگ نہیں چھڑے گی، جنگ چھڑ چکی ہوگی اور جنگ اپنے آخری مرحلے میں ہوگی، اس وقت امام مہدی تشریف لائیں گے۔ تو دیکھیے اگر ہم اس بات کو پھر حدیث پر غور کریں، حدیث میں یہ آتا ہے کہ امام مہدی کے 6 سال دجال آئے گا۔ امام مہدی کا جو زمانہ ہے وہ 7 سال کا، بعض حدیثوں کے مطابق 9 سال کا، 7 سال کا یا 9 سال کا۔ تو امام مہدی کا جو 6واں سال ہوگا اس میں دجال ظاہر ہو جائے گا۔ اب اس حدیث پر غور کریں، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جنگ عظیم اور قسطنطنیہ کے فتح ہونے میں کتنا وقت لگے گا؟ 6 سال لگے گا۔ 7ویں سال میں دجال آ جائے گا۔ اب اور یہ بھی پتہ ہے کہ امام مہدی کے آنے کے 6 سال میں دجال آئے گا۔ اب ذرا دیکھیے علماء کیا لکھتے ہیں۔ مصر کے ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں داؤد عیسیٰ مصری، وہ بڑے مضبوطی کے ساتھ یہ کہتے ہیں کہ 2024 میں، آج نہیں پچھلے 20 سال پہلے انہوں نے لکھا تھا کہ 2024 میں امام مہدی کا ظہور ہونا یقینی ہے، وہ ان کی اپنی رائے ہے۔ بہت سے علماء نے یہ لکھا ہے کہ 2024 میں امام مہدی ظاہر ہو سکتے ہیں، ایک امکانی بات لکھی، لیکن داؤد عیسیٰ مصری کہتے ہیں کہ 2024 میں امام مہدی ظاہر ہو جائیں گے۔ اب دیکھیے جنگ عظیم کے 6 سال، یعنی اگر یہ جنگ عظیم شروع ہو گئی ہے تو اس کے 6 سال کے یعنی اور امام مہدی کے 6 سال میں اگر اگلے سال امام مہدی آتے ہیں، تو امام مہدی کے 6 سال میں قسطنطنیہ فتح ہوگی، کیونکہ امام مہدی فتح کریں گے۔ یہ بھی حدیث کے اندر ہے کہ امام مہدی کے ساتھ 70,000 مجاہدین جائیں گے اور اس شہر کا محاصرہ کر لیں گے، چاروں طرف سے گھیر لیں گے اور پھر ایک نعرہ تکبیر لگائیں گے۔ نعرہ تکبیر کے ذریعے سے وہ شہر پورا کا پورا فتح ہو جائے گا بغیر کسی لڑائی کے۔ جیسے ہی وہ شہر فتح ہوگا اور امام مہدی اس کا نظام اپنے ہاتھ میں کریں گے، کنٹرول کریں گے، فوراً ایک خبر مشہور ہو جائے گی کہ دجال نکل آیا ہے، دجال ظاہر ہو گیا ہے۔ تو امام مہدی کچھ لوگوں کو بھیجیں گے، جاؤ تم ذرا تحقیق کر کے آؤ۔ اتنے میں پیچھے سے امام مہدی بھی واپس دمشق آئیں گے۔ دمشق میں ایک جگہ ہے الغوطہ نامی، ملک شام میں ایک جگہ ہے الغوطہ نامی، وہ امام مہدی کا فوجی ہیڈ کوارٹر ہوگا۔ جب وہاں واپس آئیں گے تو پتہ لگے گا دجال نکل آئے گا۔ اب حدیث کو آپ پڑھیں، حدیث میں آتا ہے کہ دجال کسی چیز پر غصہ ہو کر اچانک نکل آئے گا، غصہ ہو کر۔ تو اس سے پتہ لگ رہا ہے کہ جب یہ جنگ عظیم چھڑے گی اور کفر کو شکست کھاتا ہوا دجال دیکھے گا تو ایک دم سے وہ ظاہر ہو جائے گا، اور یقیناً اس جنگ میں اسرائیل کو شکست ہونی ہے۔ ایک بات اور پوائنٹ کی آپ کو بتا دوں، اس جو یہودیوں کی کتابیں ہیں، آپ ان کتابوں کو پڑھیے، ایزاخیل ہے اور بہت ساری کتابیں ہیں، ان کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے کہ کوئی بھی یہودی حکومت دنیا میں 80 سال سے زیادہ قائم نہیں رہ پاتی ہے۔ کوئی بھی حکومت دنیا میں 80 سال سے زیادہ، جب دنیا کے اندر یہودی حکومتیں بنی ہیں وہ 80 سال سے زیادہ نہیں ٹک پاتی ہیں۔ 75 سال اس کو حکومت کو ہو چکے ہیں، 1948 سے اب تک انہوں نے ابھی 75واں سیلیبریشن بنایا تھا، اور 5 سال اور لگیں گے انشاءاللہ یہ حکومت ختم ہو جائے گی۔ اب حدیث کو پڑھیے، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جنگ عظیم ہوگی اس کے 6 سال قسطنطنیہ فتح ہوگا۔ تو یہ سال 75واں سال اور 5 سال اس میں اور ایڈ کر دیں، 80 سال۔ تو اس سے بہت ساری باتیں کلیئر ہو رہی ہیں کہ یہ جنگ جو ہے یہ تیسری جنگ عظیم ہے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث اور سنیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس دنیا میں 5 جنگیں ہوں گی، اس دنیا کے اندر 5 جنگیں ہوں گی جب سے دنیا بنی ہے۔ 2 جنگ تو مجھ سے پہلے ہو چکی ہیں، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا 2 جنگ تو مجھ سے پہلے ہو چکی ہیں، 3 جنگ میرے بعد اس دنیا کے اندر ہوں گی۔ تو پہلی جنگ کب ہوئی؟ 1914 سے 1919 تک۔ سیکنڈ ورلڈ وار کب ہوا؟ 1939 سے 1945 تک۔ تیسری جنگ عظیم میرے اپنی معلومات کے مطابق یہ تیسری جنگ عظیم ہو چکی ہے، کیونکہ پوری دنیا خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے اور خاموشی سے اسرائیل کا ساتھ دے رہی ہے۔ اور تیسری جنگ عظیم کے بارے میں
میں اللہ کے نبی نے یہ بھی ارشاد فرمایا جو تیسری جنگ ہوگی وہ کفر اور اسلام کی جنگ ہوگی. ایک طرف پکے ایمان والے ہوں گے جن کے دل میں نفاق نہیں ہوگا. مومن دو طرح کے ہوتے ہیں, جن کے دل میں عبد الفتاح السیسی جیسے حکمراں اور آج کے حکمراں عرب کے حکمراں دیکھیے فلسطینی مسلمانوں کی لاشوں کے ٹکڑے پڑے ہوئے ہیں, وہ چیخ چیخ کر کہہ رہے ہیں یا مدد یا مدد, اے مسلمانوں اے نوجوانوں اے کیا ہو گیا تمہیں, ہماری عزتیں لوٹی جا رہی ہیں اور پوری دنیا کا مسلمان خاموش تماشائی بنا ہوا ہے. کیا ایسا اللہ کے نبی کے زمانے میں ممکن تھا؟ کیا پچھلے دور کے جو مسلمان تھے اگر کسی ایک مسلمان کو مصیبت میں دیکھتے تھے تو اپنی حکومتوں کو داؤں پر لگا دیتے تھے؟ تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا تیسری جو جنگ ہوگی وہ بالکل خالص ایسی جنگ ہوگی کہ ایک طرف کفر اور نفاق ہوگا اور ایک طرف پکے ایمان والے ہوں گے. اس طرف پکے ایمان والے فلسطینی مسلمان ہیں کہ جن کے دلوں میں ذرہ برابر اسرائیل کا خوف نہیں ہے, وہ صرف اللہ سے ڈرتے ہیں. انہوں نے طے کر لیا ہے کہ ہم خون کے آخری قطرے تک لڑیں گے چاہے کچھ بھی ہو جائے, اس جنگ میں ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے. تو اس جنگ میں فلسطین کی اس جنگ میں مسلمانوں کے وہی ملک یا وہی مسلمان ساتھ دیں گے جن کے دلوں میں پکا یقین ہوگا, پکا ایمان ہوگا, مضبوط ایمان والے ہوں گے. جو منافق قسم کے مسلمان ہوں گے جن کے دلوں میں دنیا کی محبت ہوگی اور جن کے دلوں میں مال کی محبت ہوگی, جو دنیا میں ہمیشہ جینا چاہتے ہیں, ایسے مسلمان خاموش تماشائی بنے رہیں گے یا کفر کے لشکر کا حصہ بن جائیں گے. تو اس لیے میرے دوستوں یہ دنیا اپنے آخری پڑاؤ میں داخل ہو چکی ہے, دنیا آخری جنگ کی تیاری میں داخل ہو چکی ہے. خدارا غفلت کی چادر اپنی آنکھوں سے اتار دیجئے اور اپنی آخرت کی تیاری کر لیجئے. اپنے آپ کو فزیکلی اور مائنڈلی ہر اعتبار سے تیار رکھیے. یہ دنیا اپنے آخری پڑاؤ میں داخل ہو چکی ہے. اور اس تیسری جنگ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں جب امام مہدی ظاہر ہو جائیں گے اس وقت ایمان کا معیار نماز نہیں ہوگا, ایمان کا معیار صدقہ نہیں ہوگا, ایمان کا معیار یہی ہوگا کہ جو امام مہدی کا ساتھ دے گا, جو امام مہدی کے ساتھ ہو کر دشمن کا مقابلہ کرے گا وہی ایمان والا کہلائے گا. اور جو شخص امام مہدی کے لشکر سے منہ موڑے گا, گھر کے اندر بیٹھا رہے گا, تجارت کرتا رہے گا, کاروبار کرتا رہے گا, وہ انسان منافق کہلائے گا, وہ انسان دائرہ ایمان سے خارج کہلائے گا. یہی وجہ ہے عرب کے علماء نے بھی جہاد کا فتویٰ جاری کر دیا ہے. عرب کی جو نمائندہ تنظیم ہے اتحاد العالمی لعلماء المسلمین, اس نے یہ کہا ہے کہ دنیا کے تمام مسلم ممالک پر جہاد فرض ہو چکا ہے. جو حکمراں طبقہ ہے اس کو چاہیے فلسطین کو تباہی سے بچائیں, وہاں کے مسلمانوں کو قتل عام سے بچائیں, مسجد اقصیٰ کی آزادی کے لیے میدان میں آئیں اور اسرائیل کے مقابلے کے لیے اپنی فوجوں کو اتار دیں. اور خاص طور پر جو فلسطین کے قریب کے ملک ہیں, مصر ہیں, اردن ہیں, لبنان ہیں, شام ہیں, ان ملکوں کی سب سے پہلی ذمہ داری ہے کہ فلسطین کے مسلمانوں کے لیے اپنی فوج کو اتار دیں, اپنی حکومت کو داؤں پر لگا دیں. لیکن فلسطینی مسلمانوں کو اس طریقے سے بے سر و سامانی کے عالم میں نہ چھوڑیں. لیکن اگر آج یہ حکمراں بیدار نہیں ہوئے, انہوں نے فلسطینی مسلمانوں کی مدد نہیں کری, تو کل قیامت کے دن اللہ کے نبی کو کیا منہ دکھائیں گے, اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے؟ یہ اگر انہوں نے فلسطینی مسلمانوں کی مدد نہیں کری تو یہ غدار کہلائیں گے. یہ اللہ کے نبی کے بھی غدار ہیں, دین کے بھی غدار ہیں, اللہ کے بھی غدار ہیں, یہ سزا کے مستحق ہوں گے. اور کل قیامت کے دن یہ اللہ کے نبی حوض کوثر پہ جب کھڑے ہوں گے, مجاہدین کو, نیک لوگوں کو, اہل اسلام کو جب حوض کوثر سے پانی پلائیں گے, ایسے لوگوں کو اللہ کے نبی وہاں سے دھتکار کر بھگا دیں گے کہ یہ وہ حکمراں تھے جنہوں نے اپنے تعیش کے خاطر, اپنے عیش کے خاطر فلسطینی مسلمان ذبح ہو رہے تھے, کٹ رہے تھے, لیکن یہ رقص کی مجلسیں کر رہے تھے, یہ ڈانس کی مجلسیں کر رہے تھے اور ان کی صحت پر ذرہ برابر فرق نہیں پڑا تھا.